اعظم عمران خان کی سزا جو 3 سال کے لیے ان کو نااہل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جیل کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو مزید 6 ماہ ان کو جیل کی سزا ہوگی۔ تو یہ انڈرسٹوڈ تھا اور زد عام تھا کہ عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ اسلام آباد کے ہر شہری اس کی زبان پہ یہ تبصرہ تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے اور اتنے سال 3 سال یا 5 سال کے لیے سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح کا ایک بزرگ سناتے ہیں کہ ملٹری کورٹ تھی، سابق صدر ضیاء الحق کا دور تھا، تو ملٹری کورٹ میں ایک معاملہ آیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے جیالے کا، تو وکیل نے کوشش کی کہ کیس کو ذرا پرولانگ کریں اور آرگومنٹ کریں، تو جج صاحب جو ہے وہ بڑے بیزار سے ہوئے اور انہوں نے ایک سائڈ چینج بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب، وکیل صاحب آپ آرگومنٹ مختصر کریں، ہم نے ملزم کو سزا بھی دینی ہے۔ تو یہ جو 1-2 دن سے جو آرگومنٹ آ رہے تھے تو اس کا یہی مطلب لیا جا رہا تھا کہ جج صاحب اس جلدی میں تھے کہ وکیل جو ہے وہ جلدی سے اپنے آرگومنٹ ختم کرے اور وہ اپنی سزا جو انہوں نے تجویز کی ہوئی ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیں۔ اگر اس طرح کا سلسلہ یا اس طرح کی جو انصاف کا معیار ہوگا تو وہ لامحالہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں سیاسی طور پہ اپ اینڈ ڈاؤن ساری سیاسی جماعتوں میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ان مشکل حالات میں کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کر پائے گی اور اپنے آپ جو ووٹ بینک ہے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا، اور جو امیدوار ہیں، کیونکہ آگے آنے والے انتخابات بھی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتخابات میں جو آج مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے گی، یعنی کہ نئی مردم شماری کے نتائج کے سرکاری طور پر جاری کرنے کی منظوری دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو 4 سے 5 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے درکار ہوں گے، کیونکہ وہ نئی پھر حلقہ بندیاں کرے گے، کیونکہ آبادی جو ہے بڑھ گئی ہے اور ہر حلقے میں جو حلقہ بندیاں ہیں وہ نئے سرے سے ہوں گی، اور الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے 4 سے 5 ماہ کا وقت درکار ہے، یعنی کہ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری تک تو ان کو یہ وقت ہوگا، اور پھر آگے ان کے اپیل اور ساری نمٹانا اور یہ معاملہ سیاسی ماہرین یہی بتا رہے ہیں جو انتخابات ہیں وہ فروری سے پہلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ آگے مارچ میں 12 اگست کو جو سینٹ کا ہے ٹینیور وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس میں 100 میں سے 50 سینیٹر وہ اپنی مدت پوری کر جائیں گے اور باقی 50 کا ایوان رہ جائے گا۔ اگر اپنی مدت پہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر جو سینٹ ہے وہ پھر اس میں اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہوتے تو پھر وہ آدھا رہ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اس مسئلے کو کس طرح حل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر جو دیگر جو عوامی مسائل سے جڑے ہوئے ایشو ہیں وہ ضرور آپ کی نظر کریں گے، اور فی الحال اتنا ہی اسی کو کافی سمجھیں اور اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔